بھٹو خاندان کے سب سے لاڈلے سپوت کی 18 جولائی کو موت کیسے واقع ہوئی؟ بھٹو خاندان کی بہت سی اموات کی طرح شاہ نواز بھٹو کی موت بھی پر اسرار خاموشیوں میں کہیں دفن ہے۔ 21 نومبر 1958 کو پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے فرزند صرف 26 سال کی عمر میں 18 جولائی 1985 کو انتہائی پر اسرار حالت میں فرانس میں واقع اپنے گھر پر مردہ پائے گئے۔ یہ وہ دن تھے جب بھٹو خاندان بھٹو کی پھانسی کے بعد پہلی مرتبہ فرانس میں اکٹھا ہو رہا تھا، مگر یہ اکٹھ آخری ثابت ہوا، جس کے بعد خاندان میں ایک موت اور کئی رشتے تبدیل ہو گئے۔ مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی طرح شاہ نواز بھٹو کی موت بھی بھید بھری تہوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ 5 جولائی 1977 کو فوجی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ تب شاہ نواز بیرون ملک زیر تعلیم تھے اور چھٹیوں پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ بھٹو کو 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سزائے موت سنائی، تو شاہ نواز والد کی جان بچانے کے لیے بین الاقوامی مہم میں اپنے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کی مدد کرنے کے لیے لندن پہنچے۔ مرتضیٰ والد کی پھانسی کا فیصلہ آنے کے بعد غصے میں آ گئے۔ والدہ اور بہن پاکستانی جیل میں قید تھے۔ مرتضیٰ نے طاقت کے ذریعے ضیاء حکومت کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ شاہ نواز نے اپنے بڑے بھائی کی قیادت قبول کی، جس کے بعد وہ مرتضیٰ کے ہمراہ بیروت گئے، جہاں فلسطینی عسکریت پسندوں کے ایک گروپ نے دونوں کو گوریلا جنگ میں کریش کورس کروایا۔ پاکستان میں ان دنوں الذوالفقار تنظیم سرگرم عمل تھی۔ شاہ نواز اور مرتضیٰ کو مسلح کارروائیاں کرنے والی تنظیم الذوالفقار کی وجہ سے ہمیشہ پر اسرار اور چھپی ہوئی دھمکی کا سامنا رہا۔ ایران میں انقلاب کے بعد امام خمینی اور ان کے پیروکار برسر اقتدار آئے تو شاہ نواز نے نئی ایرانی حکومت سے رابطہ کیا اور کچھ ہی عرصے میں امام خمینی کے ساتھ ملاقات کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کو بطور مہمان ایران آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے قم میں امام خمینی سے ملاقات کی۔ خمینی نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے والد کی زندگی بچانے کی کوشش کریں گے۔ والد کو سزائے موت ملنے کے بعد مرتضیٰ اور شاہ نواز کی طرز زندگی میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ یہ ہارورڈ اور آکسفورڈ کے علمی کام سے گوریلا نیٹ ورک میں ملوث ہونے کا خطرناک سفر تھا۔ مرتضیٰ اور شاہ نواز نے افغان وزارت خارجہ کے ایک اہلکار کی 2 بیٹیوں سے شادیاں کر لیں اور دونوں بھائیوں نے اپنی بیگمات کے ساتھ طرابلس، دمشق، پیرس، لندن اور بمبئی کے سفر بھی کیے۔ برسوں بعد بھٹو خاندان جولائی 1985 میں اکٹھے ہوئے۔ خاندان کی ری یونین کے لیے مرتضیٰ بھٹو دمشق سے، صنم بھٹو لندن سے اپنے شوہر ناصر حسین کے ساتھ فرانس پہنچے۔ 18 جولائی کی شب خاندان کے افراد گھومتے اور گپ شپ کرتے رہے، مگر اگلی صبح شاہ نواز کی اہلیہ ریحانہ نے بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کو صنم نے بتایا کہ شاہ نواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ قتل والی رات شاہ نواز اور ان کی بیگم ریحانہ ایونیو ڈی روی البرٹ فرانس پہنچے تو وہ دونوں ناراض ہو گئے۔ راستے میں ان کے درمیان بحث ہوئی۔ شاہ نواز ایک کیسینو جانا چاہتے تھے اور ریحانہ گو نائٹ کلب جانا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ بھٹو نے شاہ نواز اور ریحانہ کے تنازع کے بارے میں پوچھا تو ریحانہ نے انہیں اپنے کام سے کام رکھنے کا کہا۔ مرتضیٰ بھٹو غصے میں آ گیا اور شاہ نواز سے توقع کی کہ وہ اپنی بیوی کا غصہ ٹھنڈا کرے۔
مرتضی بھٹو اور ریحانہ کے درمیان تکرار حد سے بڑھ گئی اور شاہنواز درمیان میں پھنس کر رہ گئے۔ ریحانہ نے مرتضی بھٹو سے کہا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مرتضی بھٹو نے سامان پیک کرتے ہوئے کہا کہ میری توہین کی گئی۔ شاہنواز بھٹو کے ساتھ اس رات کیا ہوا کچھ معلوم نہیں، مگر بے نظیر اور مرتضی جب فلیٹ پر پہنچے تو شاہنواز بھٹو مردہ حالت میں تھے اور ان کی حالت انتہائی نگفتہ بے تھی۔ شاہنواز کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات تھے، چہرہ نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضی کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاش شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھیں کہ اگر وہ کبھی ضیاء حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لیں۔ ایک ڈاکٹر کچن میں کھڑا تھا جب مرتضی نے کچرے کی ٹوکری کھولی تو اسے کئی ٹیشو کے نیچے شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل ملی جس پر پینٹرا آکسائڈ کا لیبل تھا۔ اس نے بوتل ڈاکٹر کے حوالے کی اور پولیس کو اس کی اطلاع کر دی۔ شاہنواز کی پر اسرار ہلاکت کے حوالے سے مختلف مفروضے صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں گردش کرتے رہے۔ سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہنواز کو کس نے زہر دیا۔ مرتضی اور بے نظیر بھٹو کو یقین تھا کہ شاہنواز بھٹو کو زہر دیا گیا ہے، شاید ان کی بیوی کے ذریعے۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے ضیاء کی ایجنسیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ میر مرتضی بھٹو نے فوراً ہی اپنی بیوی فوزیہ کو اس شبہ میں طلاق دے دی کہ اس کی بہن ریحانہ کا شاہنواز کی موت میں مبینہ ہاتھ ہے۔ یاد رہے کہ شاہنواز اور مرتضی نے دونوں افغان بہنوں سے شادی کی تھی۔ مرتضی کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی اس وقت عمر 3 سال تھی۔ بعد میں مرتضی نے غنوہ بھٹو سے شادی کی۔ شاہنواز بھٹو نے زہر پیا یا اسے زہر دیا گیا، یہ آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ اگر اس نے زہر پیا تو یہ خودکشی تھی اور اگر اسے زہر دیا گیا تو یہ قتل تھا۔ بھٹو خاندان کا یہ ہمیشہ خیال رہا کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ شاہنواز کی بیوی کو کسی بڑی سازش کا اعلی کار کے طور پر دیکھا گیا، مگر بھٹو خاندان کی یہ پر اسرار موت بھی تاریخ کا حصہ ہو گئی۔ فاطمہ بھٹو نے اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں اس قتل پر تفصیل سے لکھا ہے اور فرانس میں خاندان کے وکیل جیکوس ورکس کے حوالے سے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس معاملے میں امریکہ اور پاکستان کے خفیہ ادارے ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہلو پر تحقیقات نہیں کی گئیں۔ حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جرأت نیوز۔